عزیز طلباء، اب ہم بات کریں گے داستان کی شعریات پہ۔ سب سے پہلے ہم لفظ شعریات پہ بات کرتے ہیں۔ شعریات بنیادی طور پر وہ اصول و ضوابط ہیں جو کسی بھی ادب کی صنف کے لکھنے والوں اور پڑھنے والوں کے درمیان وہ طے شدہ اصول ہوتے ہیں۔ لکھنے والوں اور پڑھنے والوں، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ شامل کر لیں کہ سنانے والوں، داستان کے پس منظر میں سنانے والوں اور سامعین سننے والوں کے درمیان اس پہ وہ اعتراضات نہیں کرتے۔ جیسے پہلے میں نے سٹیج ڈرامے کی مثال آپ کو دی تھی، تو وہ طے شدہ ہوتا ہے ایک کہانی کے اندر۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بھئی 3 گھنٹے میں ہی جو ہے ہمارا ہیرو پیدا بھی ہو گیا، جوان بھی ہو گیا، بوڑھا بھی ہو گیا، تو یہ پوئٹکس میں شامل ہے کہ اس نے 3 گھنٹے کے دورانیے میں یا 200-400 صفحات میں اس نے وہ ساری ڈیولپمنٹ دکھا دینی ہے۔ اب ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ چند گھنٹوں میں یا چند 100 صفحات میں ایک شخص کی پوری زندگی کیسے دکھائی جا سکتی ہے، اس کے خیالات کیسے دکھائے جا سکتے ہیں، اس کا انجام کیسے دکھایا جا سکتا ہے۔ ایک تو عمر چاہیے ہوتی ہے۔ یہ وہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو ہر صنف میں ہوتے ہیں۔ شاعری میں ہے، غزل کی علیحدہ پوئٹکس ہوگی، نظم کی اور ہوگی، آزاد نظم کی اور ہوگی، ناول کی اور ہوگی۔ اب جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہم نے جو تحریری بیانیہ ہے، تحریری بیانیہ یعنی وہ کہانی جس سے لکھا گیا ہو، چاہے وہ نظم کی صورت میں لکھا گیا ہو، اس کو ہم نے، اس کی جو شعریات تھی، اس کے جو اصول و ضوابط تھے، وہ ہم نے لاگو کرنے کی کوشش کی 20ویں صدی کے ترقی یافتہ ذہن نے۔ اگر ترقی یافتہ کو ہم انورٹڈ کاماز میں رکھیں، کہ جس کو یہ ذہن میں آیا کہ پچھلا جو ذہن تھا وہ ناپختہ تھا، وہ ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اس بات کے اندر یہ پہلو بھی شامل، اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری روایت چلی آ رہی تھی کسی بھی چیز کی، وہ ناپختہ ذہنوں کی تھی، کیونکہ بات پھر داستان تک ختم نہیں ہوگی۔ حالانکہ تاریخ اور آج کا جو سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک تسلسل کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ایک زنجیر کی مانند ہے، تو جس سے کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے۔ آج کا انسان 100% پچھلے انسان سے، ہزاروں برس کے انسان سے ممکن نہیں کہ علیحدہ سے ہو۔ اسی لیے 20ویں صدی میں اس پہ زور دیا گیا کہ آرکی ٹائپس جو ہیں، کسی انسان کو، کسی خطے کے لوگوں کو خاص طور پر یا مجموعی طور پہ انسانی ذہن کو سمجھنے کے لیے رزمیہ، داستان، مائتھالوجی کو سمجھنا ضروری ہے، کہ اس کے اندر اجتماعی شعور کا ہمیں پتہ چلتا ہے، کسی علاقے کے لوگوں کا یا مجموعی طور پہ انسان کا، کیونکہ انسان بہرحال ہمیشہ سے ہے اور یا اس کی سوچ، اس کے مسائل کم و بیش ایک جیسے ہیں، اس کے چیلنجز ایک جیسے تھے زندگی میں، اس پہ قابو پانے کے طریقے تھوڑے بہت مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد ایک ہے۔ تو ان سب چیزوں کے جب ایک ہمدردی کا رویہ تھوڑا سا جب پیدا ہوتا ہے، تو مغرب نے اپنی داستانوں کو دوبارہ قصہ پارینہ بننے سے روکا اور اس پہ تحقیق اور تدوین، اس پہ گفتگو، اس پہ بات، اس پہ تحریر، اس کی یہ سب چیزیں ہونی شروع ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ عرصے بعد ہمارے ہاں بھی یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ داستان پہ مجموعی طور پہ ہمارے ہاں یہ اعتراضات ہوئے کہ یہ ناپختہ دور کی ہے، اور آج سائنسی دور میں ان بھوت پریت ان چیزوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اس ایک پہلو پہ میں تو ابھی گزارش کرتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ ہالی ووڈ کی فلمیں اور ہیری پوٹر یہ تو آج کی چیزیں ہیں۔ مغرب میں یہ منظر دیکھا ہم نے کہ، اور مغرب کے لوگوں نے دیکھا کہ ہیری پوٹر کی کاپی خریدنے کے لیے بک شاپس پہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کیا وہ بھوت پریت کے قصے نہیں ہیں؟ آج کے سائنسی دور میں کیا جواز بنتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے کا؟ یا آپ کی جو ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں وہ اسپیس کی، یا وہ ایلینز سے جھگڑوں کی، ایلینز نے آ گئے ہماری طرف اور ان کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے، ٹائم مشین، یہ سارے آج کے جدید مغرب سے چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ داستان میں ہماری اجتماعی دانش آتی ہے، ہمارے انسان جو ہے وہ تخیل کے بغیر نہیں رہ سکتا، انسان جو ہے امیجینیشن اور ان سب چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو سائنس کی ترقی ہے وہ اولین جو ہے وہ
ادیب اور فنکار نے سوچی ہے، وہ شاعر نے سوچی ہے۔ یہ اڑن کھٹولے کا جو تصور ہے، کیا آج بہت سی وہ باتیں جو داستان میں موجود ہیں وہ سائنس کی حقیقت نہیں بن گئی؟ ٹائم اینڈ سپیس کا وہ تصور جو ہمیں داستان میں ملتا ہے، وہ اس وقت ناممکن لگتا تھا کہ ایک لمحے کے اندر بات پہنچا دینا، آج کے وہ ٹیلی فون کے ذریعے نہیں ہے، آج ٹی وی کی سکرین کے ذریعے نہیں ہے۔ کیا وہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پہلے فکشن میں آئیں اور بعد میں انہوں نے سائنسی روپ جو ہے دھارا۔ تو بہرحال ہم اپنی جو موضوع ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ داستان کی شعریات، اس میں بنیادی طور پہ ہمیں رکھنا ہے، داستان سے پہلے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ زبانی معاشرہ جو ہے، اور داستان ایک زبانی چیز ہے، تحریر کی نہیں ہے، لہٰذا ایک داستان جو زبانی معاشرے کی چیز ہے اس کو اگر تحریر بھی کر لیا جائے، جیسا کہ ہوا قرون وسطیٰ کے رومانسز کو، مڈل ایجز کے رومانسز کو جب تحریری شکل کے اندر بھی لایا گیا، تو اسی طرح داستانوں کو جب ہمارے ہاں 20ویں صدی میں تحریری صورت میں بھی لایا گیا، تو اس پہ جو اپلائی ہوگی شعریات، جو اسے تقاضے پڑھنے والا اور نقاد وابستہ کرے گا، وہ تمام کے تمام زبانی معاشرے کے ہوں گے، وہ اورل ہسٹری کے ہوں گے، ایک لحاظ سے وہ اس کے نہیں ہوں گے، تحریری طور پہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے کچھ نقادوں سے مجموعی طور پہ یہ بہرحال یہ سہو ہوا کہ انہوں نے ناول کی شعریات کو کر دیا۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ یہ تو اس کی خامی نہیں ہے، یہ خوبی ہے، جس چیز پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کہ اس کے کردار جو ہے اس میں ارتقاء نہیں ہے، تو یہ تو اس کی خوبی ہے بنیادی طور پہ۔ یا ہم اگر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ داستان کے اندر تو ہے، قصے کے اندر قصہ نکلتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی شعریات کا حصہ ہے کہ داستان نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ داستان کا جیسے کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، پرانی ایک اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اس میں بگننگ، مڈل اینڈ اینڈ، کہ اس کا ایک آغاز ہوگا، ایک وسط ہوگا، اس کا ایک اختتام ہوگا۔ یہ کہانی یا افسانے ناول کی تو خوبی ہو سکتی ہے، یہ داستان کی خامی کہلائے گی۔ داستان کو جب بیان کیا جائے گا نئے سرے سے بیان کرے گا۔ داستان کو جو ہے ایک ہی داستان ہے، جب اس کا سنانے والا بدلے گا وہ اس میں اضافے کرے گا۔ داستان کو جب ایک کسی اور دور کے اندر شروع کیا جائے گا، ایک پرانی داستان کو جب آج سنایا جائے گا یا ایون تحریر کیا جائے گا تو نئے سرے سے جنم لے گی۔ تو لہٰذا داستان قدیم ہوتے ہوئے بھی جدید ہوتی ہے، ایک ان معنوں میں جدید ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نہ تو اختتام ہوگا، اسے جب چاہے جہاں سے چاہیں شروع کریں۔ خیر، ہم مختصراً کچھ اس کی جو خصوصیات ہیں، جو فیچرز ہیں داستان کی شعریات کی، داستان کی، وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ اخذ شدہ ہیں ساحری شاہی صاحب کرانی سے، جو کہ بہت اہم تنقیدی ملٹی والیوم کئی جلدوں میں کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب کی، جو انہوں نے داستان امیر حمزہ پہ تحریر کی، لیکن جو اس کی پہلی جلد ہے وہ مجموعی طور پہ داستان کی تنقید سے متعلق ہے، یہ وہاں سے اخذ شدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ داستان میں رموز اوقاف کا استعمال نہیں ہوتا، تو یہ اس کی خوبی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، بلکہ ہماری جو کلاسیکی غزل تھی اس میں بھی رموز اوقاف کا چلن نہیں تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس کو کئی طریقے سے اس کی قرأت ہو سکتی تھی، کئی طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا تھا، کیونکہ جب آپ رموز اوقاف کا، قومے کا، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، فل اسٹاپ کا، تو آپ اس کو پڑھنے کے لیے قاری کو محدود کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہاں رکنا ہے، لیکن جب یہ چیز نہیں ہوتی تو اس کو پڑھنے والا، اس کو سماعت کرنے والا اگر اس کو پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ سن رہے ہیں، اس میں معنی کے تبدیلی میں اور نئے معنی لانے میں اس کے لیے یا نئی صورتحال پیدا کرنے آسانی ہوگی۔ پھر ہے کہ داستان کے جو کردار ہیں وہ بہت چھوٹی عمر میں پختہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی یعنی جو ان کی قوت ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اور جو ان کے کردار کی کمزوریاں ہیں، وہ ساری بہت ابتدائی طور پہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ داستان کا جو
ورڈ ویو ہے، جو اس کا تصور کائنات ہے، وہ غیر حرکت پذیر ہے، یعنی اس کائنات میں خدا حسب مرضی اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا جو تغیرات ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حیرت انگیز، وہ عارضی ہیں، یعنی الٹیمیٹلی چیزیں طے شدہ ہیں کہ یہ ہوگا۔ ناول میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا انجام، اس کا کرداروں کے ساتھ اس میں ارتقا بھی ہو رہا ہے۔ اس میں نہ تو کرداروں میں ارتقا ملے گا، چیزیں جو ہیں وہ سیٹ پیٹرنز کے اندر ہیں جس میں تبدیلی نہیں۔ ایک کردار اچھا ہے تو اچھا رہے گا مستقل، اور ہمیں انجام بھی پتہ ہے، لہٰذا داستان گو نے اس کے درمیان کھیلنا ہے۔ ایک لحاظ سے آپ دیکھیے کہ اس کے پاس کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں انجام بھی پہلے سے معلوم ہے، اس نے کرداروں میں ارتقا بھی نہیں دکھانا، اس کے باوجود وہ پھر کھیلتا ہے اور دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اس کی خوبی ہے بنیادی طور پہ، اگر یہ نہ ہو تو اس میں دلچسپی کا ایلیمنٹ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ طے ہے کہ الٹیمیٹلی خدا کے قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ داستان کے اندر بنیادی طور پہ ہے۔